بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 193 ہے، جس کا عنوان ہے باب الدلیل علی دخول زمرۃ من هذه الامۃ الجنۃ بغیر حساب۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ وبه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال ايكم راى الكوكب الذي انقض البارحه؟ قلت انا، ثم قلت اما اني لم اكن في صلاه ولكني لدغت. قال فماذا صنعت؟ قلت استرقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيد والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى عليه السلام وقومه ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله. وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروا فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. حضرت حسین بن عبد الرحمن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن جبیر کے پاس تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے وہ ستارہ دیکھا تھا جو کل رات ٹوٹا تھا؟ میں نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا۔ پھر میں نے کہا کہ میں نماز میں مشغول نہ تھا بلکہ مجھے ڈس لیا گیا تھا۔ پھر حضرت سعید نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ میں نے تعویذ وغیرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ تعویذ کس وجہ سے کیا؟ میں نے کہا ایک حدیث کی بنا پر جسے امام شعبی نے ہم سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ شعبی رحمہ اللہ نے تم سے کون سی حدیث بیان کی ہے؟ میں نے کہا انہوں نے ہم سے حضرت بریدہ بن حصیب الاسلمی رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا تعویذ وغیرہ نہیں مگر نظر بد یا بچھو وغیرہ کے ڈنک میں۔ حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ جس نے جو کچھ سنا اور اس کے مطابق عمل کیا اس نے اچھا کیا، لیکن ہم سے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے سامنے تمام امتوں کو پیش کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک نبی ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا گروہ ہے، اور بعض نبی وہ ہیں کہ ان کے ساتھ 1 یا 2 آدمی ہیں، اور بعض کے ساتھ ایک بھی آدمی نہیں تھا۔ اسی اثناء میں ایک بہت بڑا مجمع میری نگاہوں کے سامنے لایا گیا۔ میں نے خیال کیا کہ یہ میری امت ہے، تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، لیکن آپ افق پر نگاہ رکھیے۔ میں نے افق پر نگاہ دوڑائی تو ایک عظیم الشان جماعت نظر آئی۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ دوسرے افق پر نگاہ ڈالیے۔ میں نے دیکھا تو ایک بہت ہی کثیر مجمع تھا۔ مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور ان کے ساتھ 70,000 ایسے لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب و عذاب کے داخل ہوں گے۔ پھر آپ علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے دولت قدا میں داخل ہو گئے۔ ادھر لوگ اس غور و خوض میں پڑ گئے کہ وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب و عذاب کے داخل ہوں گے۔ بعض نے کہا کہ شاید وہ لوگ ہوں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی۔ بعض نے کہا کہ نہیں، شاید یہ وہ لوگ ہوں جو حالت اسلام میں پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل شرک نہیں کیا، اور بھی بہت سی باتیں لوگوں نے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا تم لوگ کس بارے میں غور و خوض کر رہے ہو؟ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو بتلایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا
یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود تعویذ وغیرہ کرتے ہیں، نہ کرواتے ہیں، نہ بدشگونی لیتے ہیں، اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم ان میں سے ہو۔ پھر ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عکاشہ تم پر سبقت لے گئے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں سعید بن منصور بن شعبہ ابو عثمان الخراسانی ثقۃ۔ دوسرے ہیں حشیم بن بشیر بن قاسم السلمی ابو معاویہ ثقۃ ثبت۔ تیسرے ہیں حسین بن عبد الرحمن السلمی ثقۃ، اور چوتھے ہیں سعید بن جبیر بن ہشام الاسدی ثقۃ ثبت فقیہ، اور پانچویں ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال سیاہ ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں ایک تابعی دوسرے تابعی سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں صحابی عبادلہ اربع میں سے ایک ہیں، مکثرین سبع میں سے ایک ہیں، اور وہ حضرات جو فتوے کے ساتھ مشہور تھے ان میں سے ایک ہیں، اور ان کی وسعت علمی کی بنا پر، اور یہ اپنے وسعت علمی کی وجہ سے بحر الامہ یا حبر کے القاب سے ملقب تھے۔ حدیث میں لا رقیۃ الا من عین او حمۃ سے مراد ہے کہ سب سے مؤثر رقیہ نظر بد اور زہریلے جانوروں کے اثرات کے لیے ہے۔ العین سے مراد نظر بد ہے، اور الحمہ سے مراد زہریلے جانوروں کا ڈنک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رقیہ کیا اور اس کی اجازت بھی دی، بشرطے کہ وہ قرآن یا اللہ کے اسماء سے ہو۔ رقیہ کی ممانعت ان صورتوں میں آئی ہے جب وہ غیر عربی زبان میں ہو، کیونکہ اس میں شرک یا کفریہ کلمات کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح زمانے جاہلیت کی رقیہ کی صورتیں جن میں جنات کی مدد کا عقیدہ ہوتا تھا قابل مذمت ہیں، اس لیے مشروع رقیہ جائز ہے جبکہ غیر مشروع رقیہ ممنوع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ایک بڑی جماعت دیکھی جو پہاڑوں اور میدانوں میں بھری ہوئی تھی، اور انہیں اپنی امت سمجھا، مگر بتایا گیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کو اپنی امت دکھائی گئی جو تعداد میں بہت زیادہ تھی۔ اس پر سوال ہوا کہ آپ علیہ السلام اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ وضو کی وجہ سے چمکتے ہوئے اعضاء سے پہچانے جائیں گے جو ان کی خاص علامت ہوگی۔ ولا یتطیرون، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ بدشگونی نہیں لیتے، جیسے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ پرندوں کی سمت پر اپنے کاموں کا انحصار کرتے تھے۔ اگر پرندہ دائیں جانب اڑتا تو نیک شگون سمجھتے، اور اگر بائیں جانب اڑتا تو بد شگون سمجھ کر واپس لوٹ جاتے۔ وہ جان بوجھ کر پرندوں کو اڑاتے تاکہ سمت معلوم ہو۔ شرع نے اس عمل سے منع فرمایا ہے کیونکہ اس میں کوئی حقیقی اثر نہیں، بلکہ یہ محض وہم اور بے بنیاد اعتقاد ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں اس حدیث کے چند فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک جماعت بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہوگی۔ دوسرا فائدہ اسے یہ حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے جو اس امت کو عطا ہوا۔ تیسرا فائدہ، نظر بد اور زہریلے جانوروں کے اثرات کے لیے رقیہ کرنا مشروع ہے، اور یہ دیگر بیماریوں کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اہل جنت کے جمال اور مرتبے مختلف ہوں گے، جیسے کہ قرآن میں درجات کے تفاوت کا ذکر ہے۔ اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً جنت میں بغیر حساب داخل ہونے والوں میں شامل فرمایا، جو ان کے لیے عظیم فضیلت ہے۔ یہاں بھی اس حدیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور نرمی ظاہر ہوتی ہے کہ جب انہوں نے دوسرے صحابی کو لست منہم کہنے کے بجائے محبت سے سبقہ کا بہا عکاشہ فرمایا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تطیر یعنی بدشگونی شرعاً ممنوع ہے، جبکہ رقیہ اور اس کے بارے میں تفصیل آگے آئے گی۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پر توکل کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ چوتھا فائدہ، سلف صالحین کا طریقہ واضح ہوا کہ وہ ہر عمل خصوصاً علاج وغیرہ میں دلیل کی تلاش کرتے تھے تاکہ علم و بصیرت کے ساتھ عمل کریں، نہ کہ خواہشات کی پیروی۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعوت دی۔
جیسے کہ قرآن میں فرمایا میں اور میرے پیروکار بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اس عبارت میں بھی 2 فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا فائدہ کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے علم کے مطابق دلیل پر عمل کرے وہ قابل تعریف ہے، اگرچہ کوئی اور دلیل اس سے بہتر ہو، اور اگر اسے بہتر دلیل کی طرف رہنمائی کی جائے تو یہ بھی حسن عمل ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حضرت حسین بن عبد الرحمن کے قول سے سلف صالحین کی دیانت داری اور اپنے نفس کی پاکیزگی ظاہر کرنے سے اجتناب ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں وہ دعویٰ نہیں کرتے تھے جو حقیقت میں نہ ہو۔ مثلا حضرت حسین نے رات کے جاگنے کو عبادت نہ سمجھنے دیا، بلکہ بیماری کی وجہ سے جاگنے کی وضاحت کی تاکہ ان پر جھوٹی نیکی کا گمان نہ ہو۔ یہ سلف کی صداقت اور اخلاص کی روشن مثال ہے۔ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے عمل سے یہ ثابت ہوا کہ آپس میں کتاب و سنت کی نصوص پر گفتگو اور مناقشہ کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اس کا مقصد حق تک پہنچنا ہو، جیسے کہ انہوں نے 70,000 افراد کے بارے میں بحث کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید فرمائی، پھر صحیح بات واضح کی۔ البتہ ایسے مناظرات ممنوع ہیں جن کا مقصد مغالطہ، برتری جتلانا یا نصوص کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا ہو، کیونکہ یہ امتوں کی گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اختلافات پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، جیسے کہ آیات قرآنی میں جھگڑنے یا تقدیر کے مسئلے میں مناقشہ کرنے پر آپ علیہ السلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس لیے جائز مناقشہ وہ ہے جو بصیرت اور اخلاص پر مبنی ہو، نہ کہ خواہشات اور جدل پر۔ وبی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا محمد بن فضیل عن حسین عن سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما قال حدثنا ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی الامم ثم ذکر باقی الحدیث نحو حدیث حشیم ولم یذکر اول حدیثہ۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ، دوسرے ہیں محمد بن فضیل بن غزوان الضبی۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔